السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ شیخ ابراہیم ذوق کا یہ شعر کوٹی کی ایک جونیئر درجے کی اداکارہ شمع جنیجو کے حوالے سے مجھے یاد آیا ہے، جنہوں نے حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کے سب سے بڑے منچ پر ایک ایسا کردار نبھایا ہے کہ جس کی تہداریوں کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے اذہان سر کھپا رہے ہیں۔ کم ہی لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ شمع جنیجو نے جو کردار نبھایا ہے وہ در حقیقت کیا ہے۔ کہنے کو یہ ایک محقق ہے، اپنے نام کے سابقے کے طور پر ڈاکٹر بھی لگاتی ہے، مگر میں نے جب ان کی مختلف تحقیقات کو تلاش کرنا شروع کیا تو کوئی ایسا شہپارہ، کوئی ایسا شاہکار یا تحقیق کے کوئی اوسط درجے کے کسی موضوع سے بھی میری شناسائی نہیں ہو سکی۔ میں اپنی کوتاہ نظری کا اور نارسائی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس کے بعد میری رائے یہ بنی کہ تحقیق میں محترمہ شمع جنیجو کا جو مقام ہے وہ شاید وہی ہے جو گلوکاری میں چاہت فتح علی خان کا ہے۔ اس کے باوجود شمع جنیجو صاحبہ نے جو کردار اقوام متحدہ میں نبھایا ہے اس سے موجودہ حکومت کے حوالے سے بہت ساری باتیں زیر بحث لائی جا رہی ہے۔ شمع جنیجو خواجہ آصف کے ساتھ جو ملک کے وزیر دفاع ہے، بینک بینچ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی اور انہوں نے اس سے ذرا قبل ایک ایسا ٹویٹ کیا کہ جس سے وہ پورے ملک میں موضوع بحث بن گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جو ٹویٹ کر رہی ہے وہ کتنے بڑے بڑے مباحث پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے بظاہر تو یہ کہا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ ایک بہت بڑے مشن پر ہے۔ وہ شہباز شریف کے لیے تقریری مواد تیار کر رہی ہے۔ ان کے پاس کچھ ایسی فائلز ہیں جنہیں مخفی رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہوٹل میں ایک ناگہانی واقعے کے باعث انہیں اس فائل کی حفاظت کرنی پڑی۔ یہ ساری باتیں ایسے کہی جا رہی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان کی پوری وزارت خارجہ بابوؤں کا ایک ٹولہ ہے اور محترمہ ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ کوئی ایسا بڑا پہاڑ ہے، جبل ہے کہ جن کے سب سے آگے یہ سب بونے نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کے اندر بحث کا ایک دروازہ کھلا، شمع جنیجو کا کردار زیر بحث آیا اور ان کے ماضی کے مختلف حوالے زندہ کیے گئے، جس میں وہ اسرائیل کی بے پناہ حامی کے طور پر منظر عام پر آتی ہے۔ اسرائیل کی بے پناہ حمایت کے حوالے سے ان کے مشکوک کردار کو جب چھانا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھتی ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی ہیں۔ ماضی میں پاکستان کے اندر کچھ ایسے کردار زیر بحث آتے رہے ہیں جو اسرائیل کے خفیہ دورے کے حوالے سے بہت زیادہ نشانہ تنقید بنے۔ یہ کردار وہ تھے جو پاکستان کے اندر خاموشی سے اسرائیل کی حمایت کی ایک مہم منظم کر رہے تھے۔ یہ حمایتی مہم جو پاکستان کے اندر خاموشی سے جاری تھی، اس کے پس منظر میں ابراہیم اکارڈ کا ہی صرف تعلق نہ تھا، بلکہ جب ابراہیم اکارڈ کی بیل ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں منڈے چل رہی تھی تو اس سے بھی ذرا پہلے یہ سارے کھیل شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان پوری دنیا میں اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے زیر بحث رہتا ہے اور عالم اسلام کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے حوالے سے کسی پیش رفت کے معاملے میں پاکستان کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ مگر جب یہ سارا کھیل چل رہا تھا تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شمع جنیجو اس پورے کھیل کا حصہ تھی۔ اب شمع جنیجو PMLN کی حکومت کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہوئے اس قدر رسائی رکھتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف انہیں ٹاسک دیتے ہیں کہ وہ ان کی تقریر کے نکات تیار کریں۔ وزارت خارجہ کے پاس شاید کوئی اتنا بڑا محقق نہ ہو، شاید کوئی اتنی اچھی تحریر لکھنے والا نہ ہو اور شاید
طارق فاطمی صاحب بھی اس کے لیے ناکافی ہوں، جو شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ مگر جب ڈاکٹر شمع جنیجو کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں رکھا گیا اور ایک سائیڈ اجلاس میں خواجہ آصف کے پیچھے بٹھایا گیا تو کسی کے حاشے خیال میں بھی نہ تھا کہ کتنی بڑی بحث کا دروازہ کھول دے گا۔ محترمہ شمع جنیجو صاحبہ اب بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو تقریر شہباز شریف صاحب نے کی ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جو تیار کی گئی اس میں ان کے تیار کردہ نکات بھی شامل ہیں۔ افسوسناک طور پر تاحال وزیر اعظم ہاؤس سے اس معاملے میں کوئی وضاحت جاری نہیں ہوئی۔ البتہ خواجہ آصف صاحب جب موضوع بحث بنے تو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کے بعد وزارت خارجہ نے ایک وضاحت ضرور جاری کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ ساری ذمہ داری وزارت خارجہ پر عائد کر دی اور وزارت خارجہ نے شمع جنیجو صاحبہ کی شرکت کو اپنے اوپر لینے سے واضح انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کیسے وفد کا حصہ بنی یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ طریقہ کار کے مطابق جو وزارت خارجہ ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس یا اس طرح کے بڑے وفود میں جن کے بھی نام فائنل کرتی ہے وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کو پیش کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی حتمی منظوری کے بعد وہ افراد وفد کا حصہ بنائے جاتے ہیں۔ افسوسناک طور پر ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس یہ بھی وضاحت نہیں کر پا رہا کہ یہ لسٹ وزیر اعظم ہاؤس میں تیار ہوئی تھی یا وزارت خارجہ میں تیار ہوئی تھی، مگر وزارت خارجہ کی وضاحت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وزارت خارجہ کم از کم شمع جنیجو کی کسی بھی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب بھی وہ صاحب ہے جو مختلف تصویروں میں شمع جنیجو کے ساتھ اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں، مگر وہ بھی یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس خاتون موصوفہ کو جانتے تک نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف کے پیچھے محترمہ کو کس نے بٹھایا؟ یہ ایک اہم ترین سیکیورٹی معاملہ ہے، اور اگر محترمہ شمع جنیجو صاحبہ کا نام کسی اور حوالے سے شامل کیا گیا ہے، کہیں اور سے آیا ہے اور شامل کیا گیا ہے، تو یہ غور و فکر کے کئی دروازے کھولتا ہے۔ اس میں جو سب سے خطرناک پہلو ہے اس کی طرف میں آخر میں اشارہ کروں گا۔ شمع جنیجو موجودہ حکومت کے لیے کوئی غیر معروف چہرہ نہیں ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی دکھائی دیتی ہے، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ان کی ایک تصویر ہے، آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ان کی تصویریں بن چکی ہیں، انہیں تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے، اس لیے یہ کوئی غیر معروف چہرہ نہیں ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے خلاف جو سوشل میڈیا پر بے پناہ سرگرمیاں ہوتی ہے اس کا انتہائی سرگرم حصہ ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ جیسی محققہ بھی ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ کے کردار کو دیکھا جائے اور اقوام متحدہ کے وفد میں ان کی شرکت یا شمولیت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ بالکل دکھائی نہیں دیتا، یہ گہری سوچ بچار کے بعد ان کو شامل کیا جانے والا ایک فیصلہ دکھائی دیتا ہے۔ مگر چونکہ اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی ہی ایک ٹویٹ کے ذریعے خود کو ایسے پیش کیا ہے کہ جس میں وزارت خارجہ جیسے بابوؤں کا ایک لشکر دکھائی دیتا ہے، اور وہاں غور و فکر کرنے والے کوئی لوگ، کوئی صاحب نظر لوگ اور عالمی سیاست کے اسرار و رموز سے ناآگاہ لوگوں کا ایک ٹولہ یہ نظر آتا ہے۔ اس طرح کا ٹویٹ انہوں نے چونکہ کر دیا ہے، لہٰذا وزارت خارجہ ان کی ذمہ داری نہیں لے رہا، نہ ہی خواجہ آصف صاحب اس ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی ایک پراسرار خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جو بھی ہو، لیکن دو تین پہلو بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ایم این این کے اندرونی حلقوں میں ایک آپا دھاپی کی صورتحال ہے اور خاصے تنازعات موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر 5 بڑے تنازعات ہیں اور یہ پانچوں تنازعات انتہائی اہمیت کے حامل ہے، جس نے پی ٹی آئی، عمران خان اور تحریک انصاف کی اپوزیشن کو یعنی ایک طرف کر دیا ہے، اور یہ 5 تنازعات مرکزی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا تنازع تو وہ ہیں جو خود پی ایم این این کے اندرونی حلقوں میں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار کے تعلقات اب اپنی انتہا پر چلے گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت کے ساتھ ایک لابنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جب یہ وفود گئے ہیں تو وہاں بھی خواجہ آصف اور اسحاق ڈار کے درمیان ایک تنازع نے سر اٹھایا ہے۔
دوسرا تنازع جو ہے وہ یہ کہ پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک تنازع میں ہے، اور شمع جولیجو والا جو قضیہ ہے اس حوالے سے انتہائی دھیمے سروں میں کچھ لوگوں کو الگ الگ کہانیاں بیان کی جا رہی ہے، مگر اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کے درمیان جو تنازع ہے وہ پہلے بھی سر اٹھا چکا ہے، اور پچھلے دنوں جب یہ سارے مشرق وسطیٰ کے یہ تھیٹر نہیں سجے تھے اور شہباز شریف کی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہ ہوئی تھی اور پاک سعودی معاہدہ بھی نہیں ہو سکا تھا، اس دوران جو سب سے زیادہ بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ وزیر اعظم کی تبدیلی بھی کچھ حلقوں میں زیر غور ہے، اور محسن نقوی کا نام اس حوالے سے لیا جا رہا تھا، مگر پاک سعودی معاہدے کے بعد اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد شہباز شریف کے پروفائل کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس وقت فوری طور پر ایسی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، مگر ایک تنازع کے طور پر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رنجشیں ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ ابھی بھی برقرار ہیں۔ ایک تیسرا تنازع ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی منظر پر، وہ نون لیگ اور پی پی کے درمیان ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ برابر پیپلز پارٹی پر نشانے سادھ رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے فیصل آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی نیت پر شک کرنے کے مترادف ہے، پیپلز پارٹی کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک دشمن کے طور پر دیکھنے کے مترادف ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے اب مانگنے کی روش بند کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی نے پنجاب کی طرف دیکھا تو ان کی انگلی توڑ دی جائے گی۔ یہ لب و لہجہ اور یہ تیور بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی تنازعات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر حالت میں ہیں۔ ایک تنازع خود پی پی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ہے۔ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سندھ کے اندر بہت سارے معاملات میں تنازعات کی شکار ہے، اور خود اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں پر بھی ویسے ہی الزامات لگ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی پر لگائے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن کی گرم بازاری نے تمام لوگوں کو مشکوک بنا دیا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی تعلق یا واسطے میں نظر آتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کو کوئی ڈھال فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آڑ دے رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایسا پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی لوگوں کی زبانیں دراز ہو رہی ہے، اور وہ ویسے ہی کم و بیش الفاظ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہے جاتے ہیں، ایسے ہی الفاظ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ادا کرتے ہوئے نجی محفلوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان چاہے شکر رنجی ہو یا ایک تنازع ہو موجود ہے، اور اس کو سندھ کے مختلف حلقوں میں ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مریم نواز کے جو تنقید پیپلز پارٹی کی ہے اس کو بھی خاص اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لڑائی بھی ہے جس کا میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، یہ لڑائی زیادہ خطرناک ہے اور ان تمام لڑائیوں کو ایک طرح سے پیٹرنائز بھی کر سکتی ہے یا اس کو آرگنائز بھی کر سکتی ہے، مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ 5 بڑی لڑائیاں اس ملک میں جاری ہیں، اور ایسے میں شمع جولیجو صاحبہ کا یہ معاملہ ہے۔ شمع جولیجو صاحبہ وہاں کیسے پلیس کی گئی، وہاں وہ کیسے موجود تھی، اگر اس پر غور کیا جائے اور ان تمام دھما چوکریوں کو دیکھا جائے، ان تنازعات کو دیکھا جائے، ان شورشوں کو دیکھا جائے، ان رنجشوں کو دیکھا جائے، تو ایسے بھی لگتا ہے کہ جو ملاقاتیں پی ایم ایل این کے وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کی سطح پر مینیج کی گئی ہے، اور وہاں سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہے ان کو پورا کرنا ایک بوجھ کی طرح ہوگا۔ شاید شہباز شریف صاحب یہ ذمہ داریاں پوریاں کریں، شاید شہباز شریف صاحب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات پورے کرتے ہوئے پاکستان کے اندر شدید نفرت کا ہدف بن جائے۔ اس کے لیے کوئی کیس تیار ہو رہا ہو، شاید اس کے لیے کوئی وجوہات اور محرکات ترتیب پا رہے ہوں۔ پاکستان میں ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے، اب بھی یہ خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔